أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الماعون کی آیات ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الماعون کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ اس کی جو آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اسی سے ماخوذ ہے، یعنی اس سورت کا نام اس آخری آیت کا لحاظ کرتے ہوئے رکھا گیا۔ یہ سورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے، اگرچہ بعض حضرات نے اس کو مدنی قرار دیا ہے کہ اس کا نصف اول مکی ہے اور نصف آخر مدنی ہے، لیکن قوی تر قول یہی ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور مکی دور کے ابتدائی مکی صورتوں میں بھی یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں الماعون لکھا ہوا ہے اور اس کا آگے 107 بنا ہوا ہے۔ یہ موجودہ ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 107ویں صورت ہے، مگر نزول کے اعتبار سے اس کا شمار 14 ہے۔ 13 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی۔ اس صورت میں 7 آیات، 25 کلمات اور 125 حروف ہونا بیان کیے گئے۔ اس صورت کا سبب نزول جو شاہ عبداللطیف صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز ان کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا کہ ایک مرتبہ کہ ابو جہل کی عام عادت تھی کہ جب کوئی مالدار بیمار ہوتا تو یہ اس کے پاس پہنچ جاتا۔ ابو جہل جب کوئی بیمار ہوا کرتا تو ابو جہل اس بیمار کے پاس پہنچ جاتا تھا اور پہنچنے کے بعد اس کے بعد جا کر بیٹھتا اور کہتا اپنے یتیموں کو میرے سپرد کر جاؤ، ان کا جو حصہ ہے وہ میرے پاس جمع کر دو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد یہ در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائے اور جو دیگر وارثین ہیں وہ ان کا حصہ طے نہ دیں، ان کا خیال نہ رکھے، اس لیے میرے پاس جمع کر دو تاکہ میں تمہارے مرنے کے بعد ان کا پورا خیال رکھوں۔ لوگ دے دیا کرتے تھے، چلو بھائی اچھی بات ہے، یہ بھی مانتا ہے آدمی۔ جب اس کا انتقال ہو جاتا تو وہ جو یتیم بچے اس کے دروازے پر پہنچتے اپنی ضروریات کو لے کر کہ ان کو بھگا دیا گیا، نہ ان کو کھانا دیتا تھا اور بڑی ذلت اور رسوائی کر کے ان کو وہاں سے دھکے دے کے نکلوا دیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اسی طرح وہ ابو جہل کے پاس پہنچا، اس نے اس کو بھگا دیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ لیا۔ حضور پاک علیہ السلام کو اس پر ترس آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ چل دیے اور ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کے اس کو کہا کہ بھائی جب یہ یتیم ہے اور اس کا مال تم نے اس کے والد سے لے رکھا ہے تو خرچ کرو، اس کو اس کا مال دو۔ اور پھر حشر کی بات اور نشر کی بات اور آخرت کو کرایا۔ تو اس بدبخت نے کیا کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک تو کیا کہتا، اس نے انکار کیا کہ جو ہم وعد و نصیحت کر رہا ہے اس وعد و نصیحت کا اس نے یہ سر لیا کہ انکار کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے،
نہ قیامت قائم ہوگی، نہ کسی کو حساب و کتاب دینا ہے، کچھ نہیں ہے، تو جھٹلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر اپنے دولت خانے پر تشریف لے آئے، اس پر اللہ نے اس صورت کو لگی۔ اگرچہ بعض مفسرین نے دیگر نام بھی ذکر کیے، سبب اس کا خاص ہے، اس صورت کا نازل ہونے کا جو سبب ہے وہ خاص، لیکن اس صورت سے مقصود یتیموں، محتاجوں، بے کس، بے سہارا، بیواؤں کی امداد اور اعانت پر ابھارتا، انسانیت کی ہمدردی اور غم خواری کا صحیح جذبہ پیدا کرنا، یہ اس صورت میں بتلایا گیا۔ بھائی جو یتیم ہے، ظاہر بات ہے وہ تو مزید ہمدردی کے مستحق ہے کہ ان کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، تو ان کے ساتھ تو مزید ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ انسانیت کا تقاضا ہے، اسلام کا تقاضا تو ہے ہی، لیکن انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ ایک انسان جو غمزدہ ہے، جو بے سہارا ہے، جس کے پاس خرچ کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیا جائے، غمخواری کا معاملہ کیا جائے، اس کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ یعنی ایک تو عام آدمی، ایک وہ شخص جس کا باپ تمہیں پیسے دے کر اس کے حصے کا چلا گیا ہے، وہ تو اور زیادہ مستحق، وہ کوئی آپ تم سے تمہارا پیسہ نہیں مانگ رہا، یعنی وہ جو ہمدردی چاہ رہا ہے وہ تمہارے پیسے کی نہیں، جو باپ اس کا تمہیں دے کر گیا وہ۔ یعنی یوں تو آدمی کو بغیر پیسے کے بھی اگر اس کا باپ پیسے دے کر نہ جائے، اسلام یہ کہتا ہے، انسانیت یہ کہتی ہے تو اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ مزید اس کا باپ دے کر چلا گیا تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو تمہارے دل میں فرض ہے۔ اب اگر اس کی ہمدردی نہیں کرو گے اور اس کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ نہیں کرو گے تو انسانیت کے، عقل کے، شریعت کے، ہر چیز کے خلاف ہوگا۔ لیکن ان لوگوں پر اس بات کا کوئی اثر نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا۔ آپ جو آخرت کی بات سے اس کو ڈرا رہے ہو، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کر دیا۔ بہرحال آپ کو رنج ہوا، یہ بات پہلے بار بار بتائی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہونا یہ طبیعی بات ہے، اس لیے کہ انسانیت کا خاصہ ہے کہ جب کوئی اصلاح کی بات کر رہا، آپ کو اچھی بات بتائے، اس کے مقابلے میں وہ اس کا انکار اور جھٹلا دے، تو ظاہر بات ہے اب آپ کو بھی ہوگا۔ کوئی اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے، غلط راستے پر چل رہا، آپ اس کو جا کر کے سمجھا رہے ہیں، وہ پھر آپ کو جھٹلائے اور انکار کرے تو آپ کی طبیعت پر اثر نہیں ہوگا؟ یقیناً ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشریت سے خالی نہیں ہے، کہ انسانی طبیعت کا حادثہ ہے، اثر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کو نازل فرما دیا، اس سورت کو نازل فرمایا۔ سورت کی تفسیر سے پہلے یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھلا لینی چاہیے جو بہت اہم ہے کہ سب سے پہلی چیز اپنے اعتقاد کی درستی، اپنے اعتقاد کو درست کرنا یہ لازم اور ضروری سب سے پہلی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کا اعتقاد ہی صحیح نہ ہو تو وہ جو اعمال کرے گا اس کو کوئی نتیجہ مرتب ہونے والا نہیں ہے۔ اگر وہ یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، غربا کو کھلائے تو آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں جب اس کا اعتقاد ہی صحیح نہیں۔ اگر اس کا اعتقاد اللہ کی ذات پر نہیں ہے، وہ رسول کو اللہ کا نبی نہیں مان رہا، وہ انکار کر رہا ہے اور یہ کام کرے تو ان کاموں کا دنیا میں تو صلہ مل سکتا ہے، آخرت میں کوئی صلہ ملنے والا نہیں۔ ہاں اگر اس کا اعتقاد صحیح ہے اور وہ مومن ہے اور پھر یہ کام کر رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو بڑا اجر ملے گا۔ میں نے گزشتہ میں مختلف احادیث شریفہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اور یتیم جنت کو اس طرح سے ہو جیسے ان دو انگلیوں میں فاصلہ ہے، جتنا اتنا فاصلہ مجھ میں اور یتیم میں ہوگا۔ کتنا بڑا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔
تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے اعتقاد کو درست کرنا ضروری ہے. اگر اعتقاد درست نہ ہو، کتنا ہی اچھا کام کر لے تو اس پر وہ نتیجہ مرتب ہونے والا نہیں. اعتقاد کی درستگی ضروری ہے. اور دوسرے، چونکہ انسان جو کچھ کر رہا ہے تو اس کی جزا اور سزا بھی ہونی چاہیے. بھئی ایک انسان ہے جو آپ کے یہاں ملازمت کر رہا ہے، اس نے کام کیا صبح سے شام تک، تو اس کا کوئی بدلہ تو ہوگا. آپ اس کو پیسے کی شکل میں دے رہے ہیں. صبح 9 بجے آیا، شام کو 5 بجے چھٹی کیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو اس کی مزدوری چاہیے، وہ مزدوری لے گا. تو ایسے ہی انسان نے اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے کچھ اچھے کام کیے تو اس کو جزا بھی ملنی چاہیے. برے کام کیے تو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو ظاہر بات ہے کہ وہ جزا اور سزا کا مستحق ہے، مگر اس کے لیے دوسرا عالم ہے. اور وہ عالم کون سا ہے؟ وہ عالم آخرت ہے. جزا اور سزا وہاں ملے گا. معلوم ہوا کہ مرنے کے بعد دوبارہ جزا اور سزا کے لیے دوسرا عالم چاہیے، تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین بھی ضروری ہے. اگر کوئی آدمی اعتقاد ہی نہ رکھتا ہو اور اس پر اس کا ایمان ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو پھر جزا اور سزا کا کوئی مطلب نہیں. چونکہ یہ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ انسان مر گیا، جو کچھ کیا اس کے ساتھ چلا گیا، اب جزا کا کیا مطلب ہے، بدلے کا کیا مطلب ہے، ختم بات نہیں. دنیاوی دستور جب یہ ہے، دنیاوی حکومتوں کا قانون یہ ہے کہ اگر مجرم ہوتا ہے تو سزا دی جاتی ہے، اور اچھے کام حکومت کا کر رہا ہے تو اس کو اچھا بدلہ دیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو اس بات کے ساتھ لائق ہے کہ میرے بندے نے کوئی اچھا کام کیا تو اس کو اچھا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن اس کے لیے یہ دنیا نہیں، آخرت. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس کا بدلہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے. اور ایک خاص بات اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے اعمال کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو بیکار. اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، کتنا ہی اچھا عمل پورا ہو وہ بیکار. اگر کسی کام کو کرتے ہوئے ریا آ گئی، دکھلاوا آ گیا، غربا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد وہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، اس لیے وہ تعاون کر رہا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا دیالو، دینے والا ہے، بہت بڑا داتا ہے نا، تو بیکار ہو گیا. اس لیے جب اخلاص بات ہو گیا اور اس کی طبیعت میں اخلاص نہ رہا تو اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل بیکار ہو گیا. معلوم ہوا اخلاص بھی ضروری تھی. ہر عمل یعنی یہ اعمال کی اصل و نصول ہے، جڑ ہے، کہ اگر اعمال کے اندر آپ کے اخلاص نہیں ہے تو وہ بیجار. تو اس لیے کیسا ہی عمل ہو اس کے اندر اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، کوئی بھی کام کرو. تو بہرحال جزا اور سزا کے لیے ایک عالم ہے، وہی تو جزا اور سزا ملے گی. وہ مرنے کے بعد ہم سب کو دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو دوبارہ جب زندہ ہوں گے تبھی جزا اور سزا ہوگی. اور تو اس کا قائل ہی نہ ہو، انکار کر رہا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اعمال اس کو اخلاص نیت سے کیا مطلب ہے، اور اس کو کسی اچھے کام سے کیا مطلب ہے. وہ تو سوچے گا جو آ گیا وہ ختم، کون پوچھنے والا ہے، کون ہمارا حساب لینے والا ہے. لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک ساتھ ہے جو تمہارا ہر کچے چکھے کا تم سے حساب لیا جائے. برحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اسی کی طرف جو ہے ابتدائی آیت میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا. ارائیت الذی یکذب بالدین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہو؟ ابو جہل کے پاس آپ تشریف لے گئے تھے، تو ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو متعلق سنایا تو اس نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، جھٹلا دیا. یعنی اس
روز کی جو ہے تکذیب کر دی کہ ایسا کوئی دن نہیں آنے والا جس میں جزا اور سزا ہوگی. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا اور سزا کی جگہ اور دن کو بڑے مؤثر انداز میں اس کے سامنے بیان فرمایا، لیکن اس نے انکار کر دیا. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ثابتہ پڑتا ہے، اور وہ حضور ہی کے دور میں نہیں، وہ آج بھی ہے. وہ آج بھی ہے جو انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا نہیں ہے، مر گئے ختم ہو گئے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آخرت کو جھٹلا رہے. کیوں کو جھٹلا رہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کہ روز جزا اور سزا کے منکر کا یہ حال ہے کہ وہ نہایت سنگدلی سے یتیم کو دھکے دے دیتا ہے. اس لیے کہ جب وہ انکار کرنا ہے تو مرنے کے بعد کچھ ہونا ہی نہیں ہو، مر گئے ختم ہوگا، تو کیا کر دیتا وہ؟ یتیم کو نہایت سنگدلی سے دھکے دے دیتا ہے. اور مسکین اور محتاج کو خود کھانا کھلانا تو درکنار، دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جو مساکین ہے خود تو ان کو کھانا کیا کھلاتا، انہیں خود کھلانا چاہیے تو خود تو کھلا نہیں رہا، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی نہیں دیتا ہے کہ بھائی ایک دوسروں کو ترغیب دینی چاہیے کہ اپنے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا چاہیے. تو وہ خود تو کیا کھلاتا، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دے رہا. یتیم کی ہمدردی، غمخواری تو درکنار، اس کے ساتھ نہایت سنگدلی اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے. غریب اور مسکین اور محتاج کی خود خبرگیری تو کیا لیتا، وہ دوسروں کو ان کی خبرگیری کی ترغیب نہیں کرتا. حالانکہ ہر مذہب اور ملت کی یہ تعلیم رہی، ہر مذہب و ملت کا ایک دوسرے کا تعاون، ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، یہ ہر قوم و ملت کے اندر ہے. لیکن اس کا حال یہ ہے کہ جو اس کا باپ اس کو دے کر گیا وہ اسی کو نہیں کھلا رہا، کہ جا کے دوسرے کو ترغیب کیا دیتا، وہ اسی کو ہڑپ کر کے چلے، ہڑپ کر گیا. آپ کو کسی نے زمین دیکھ کے یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، یہ صفات کس کی؟ کافروں کی. یہ کس کی ہے؟ کافر کی، مومن کی نہیں. کہ وہ دوسرے کا مال ہڑپ کر گیا، خود یتیموں کو نہیں کھلا رہا، دوسروں کو ترغیب کیا دے گا، یہ صفات کافر کی ہے، مومن کی نہیں. مگر آج مومنوں کو پائی جائے یعنی یہ سر آپ نے کسی مجبوری کے تحت، آج کل بہت ساری قانونی الجھنیں ہیں، آپ نے ایک زمین میرے نام کر دی کہ بھائی ذرا سا قانونی الجھنیں ہیں، میں اپنے نام نہیں کر سکتا ہوں. آپ نے مکان میرے نام کا کیا، کچھ زیور میرے پاس رکھ دیا، پیسے میرے پاس رکھ دیے، مختلف الجھنوں سے بچنے کے لیے. اور بیچارہ کچھ دنوں کے بعد جب وہ مانگنے کے لیے آ گیا، کہتے ہیں میں اس کا انکار کر بیٹھا. کتنا بڑا ظلم ہے، قرآن نہیں ہو رہا ایسا. یعنی جو صفت غیر کی تھی، اس صفت کو آج اس مسلمان نے اختیار کر لیا کہ کسی مجبوری سے بیچارے نے تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھی، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، مال کی شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو، تو اس کو پی گئے، ہڑپ کر گئے کہ تم نے تمہیں کہا بھائی تو نے میرے زمین کب نام کیا، تو میری زمین ہے بھائی، میرے نام ہے. اب 4 سرپنچ بیٹھ گئے، سرپنچ کے سامنے کہتا بھائی دیکھو کاغذ یہ ہے، میرے نام ہے، اس کا دعویٰ چھوٹا، تو سرپنچ بھی کیا کہیں گے کہ ہاں بھائی یار تم غلط ہو، زمین تو اسی کے نام. حقیقت حال یہ ہے وہ بیچارے نے کسی مجبوری سے کر دی تھی. اب کوئی گواہ تو اس نے ہے نہیں، اعتماد کرتے ہوئے لوگ کر لیتے ہیں، پر ہوتا بھی ہے کوئی آپس میں بھائی چارگی ہے، بھائی ہے، تایا کا لڑکا ہے، فلاں کا لڑکا ہے، یہ میرے چچا ہے، میرے پھوپا ہے، میرے ماموں ہے، یہ بچہ بھی کیا ہے. لیکن ایسا تھوڑی بتا دے وہ پھوپا ہاتھ کر کے قرآن ہو رہا ہے ایسا. ہمارے معاشرے میں بکثرت ہونے لگا، ہمارے معاشرے میں. اور آپ دیکھ لیجیے
یہ جو ڈیلر لوگ ہیں نا زمینیں جو بیچتے اور فروخت کرتے ہیں اکثر ہی یہی کرتے ہیں. ایک پلاٹ لیا آپ نے خرید لیا زیادہ قیمت ملی دوسروں کو بیچ دیا آپ کو پیسے پکڑا دی کہ بھائی تم سے تو بات ہی ہماری ختم ہے یہ تم اپنے پیسے پکڑو. اکثر ہوتا ہے. تو ڈیلر لوگ جو ہے وہ ایسا کرتا ہے. تو یہ تو صفت کفار کے بیان کی گئی تھی مسلمان نے کی اس پہ اختیار کر لیا اسی لیے پریشان ہے. پھر روتا پھرتا کہتا ہے کہ جی مول صاحب کو تعبیر دے دو زمین نہیں کرتا. پر زمین بکے گی کیسے؟ دوسرے کی زمین کو تم نے مار لیا حرام کر لیا زیادہ پیسے کے چکر میں اس کو پیسے لوٹا کر آگے بیچ دی. یہ کہاں جائز؟ تو جائز نہیں. جب تم ناجائز کام کرو گے اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ پھر روتے پھرنے کے لیے پلاٹ نہیں بک رہا زمین میں پھرے بہت پریشان ہے تو پریشان تو رہو گے. جب تم پریشانی والا کام کرو گے پریشان رہو گے. برابر ایک دوسرے کی ہمدردی کا کس اسی آیت کے تحت میں ایک بات ذکر مانا نے بتا کہ اس آج کی جو صورت ہے اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہمخواری کا معاملہ. لہذا ہمارے بھائی جو فساد میں جن کے تھڑ اجڑ گئے جن کے مکانوں کو جلا دیا گیا پاکستان کر دیا گیا جن کی عورتیں پیدا ہو گئی کتنے لوگ ہے نا ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے. ان کے لیے ہمیں کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے لیکن ہمیں اسباب کے درجے میں ان کا تعاون کرنا چاہیے. ان کے مکان کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں پیش قدمی کرنی چاہیے. ان کے کاروبار کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں ہمدردی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ذمہ داری بنتی ہے نہیں بنتی ہماری ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے. انفرادی طور پر اجتماعی طور پر ہمیں ایسے لوگوں کا جو ہے تعاون اور امداد ہمیں کرنی چاہیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آپ بالکل کنگال ہے تو کم سے کم ان کے لیے دعا کم سے کم ان کے لیے دعا کرو. بہرحال ایک دوسرے میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے غمخواری کا جذبہ ہونا چاہیے. اور یتیم بیچارہ بے سہارا ہے اس کے لیے ہمیں سہارا بننا چاہیے. مگر یہاں تو بے دھڑک انکار ہے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں ہے کہ یتیم کے ساتھ تمہارا دھوکہ کرو بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی غمخواری کا معاملہ کرو اور اس کا تعاون کرو. بہرحال تو جب وہ تکذیب کر رہے ہیں جھٹلا رہے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ تکذیب کی جزا اور سزا اور اس کے اثر سے بندوں کا ضائع کرنا یہ برا ہے اور قابل مذمت ہے. اور یہ بات ہم نے بارہا بتائی. تو حقوق دو قسم کے ایک حق اللہ ہے ایک حق العبد. اگر اللہ کے حق کو ضائع کر رہا ہے نماز کو ضائع کر دیا زکات میں کوتاہی کی تو معافی کی امید. لیکن بندے کا حق اگر ضائع کیا پھر معافی نہیں. بندے کے حق میں معافی نہیں ہے. کوئی کسی کی زمین ہڑپ کر جائے اور کتنی وہ تہجد پڑھتا رہے عمرے کرتا رہے جب تک اس کی زمین واپس نہیں کرے گا معاف ہونے والا نہیں ہے نا. زمین ہڑپ کر کے حج کے لیے چلے جاؤ کہ حج میں جا کر تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. زمین ہڑپ کر بھی معاف ہو جائے گا تو معاف ہو جائے گا. وہ حق صاحب زمین کا جو حق ہے تب تک جب تک تم اس کو ادا نہیں کرو گے 1000 عمرے کر لو اور ہر سال حج کو چلے جاؤ وہ زمین دینی ہی پڑو تبھی اس کا معاملہ صاف ہوگا. بغیر اس کے نہیں ہوتے. بڑے تسبیح پڑھے جاؤ تہجد پڑھے جاؤ جس کا جو حق ہے وہ دینا ضروری ہے. بہرحال تو ایک تو ہے اللہ کے حق کو ضائع کرنا. یقیناً جب بندے کے حق کو ضائع کرنا مذموم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تو مجھ سے بھی بڑھ کر ہے اس لیے کہ وہ حق بھی اسی نے متعین کیا وہ تو اور زیادہ مذموم ہوگا. یعنی اللہ کے حق کو ضائع کرنا قابل مذمت ہے. تو اس میں ارشاد فرمایا کیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ.
اس سے ثابت ہوا کہ ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے۔ کیا مطلب؟ دیکھو، فوائد للمصلین، خرابی ہے، ہلاکت ہے کن کے لیے؟ ایسے مصلین کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے غافل ہے، نماز ہی کو بھلا بیٹھے ہو، نماز سے دور ہے، یعنی جو اصل نماز ہے وہ اسی سے غافل ہے، پڑھتے ہی نہیں نماز۔ تو ظاہر بات ہے، دیکھو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، ان صلاتہم، ان لفظ ان استعمال ہوا ہے، فی صلاتہم نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، وہ نماز سے غافل ہے۔ ایک ہے فی صلاتہم کا مطلب ہے نماز میں بھول چوک ہو جاتا ہے، اس سے غفلت، اور نماز میں بھول چوک ہونا یہ کوئی بعید بات نہیں، اس سے بھی ہو سکتی ہے۔ بھئی احادیث شریفہ سے ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں بھول ہو گئی، یا وہ مراد نہیں ہے۔ آیت کا مطلب عن صلاتہم، وہ سرے سے نماز ہی سے غافل ہے، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یعنی نماز ہی سے بے پرواہی اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ عادت منافقین کی ہے۔ کہ منافق کا کیا حال ہے؟ جہاں دیکھا کچھ منفعت متعلق ہے وہ نماز کے لیے آ گئے، ویسے نماز پڑھتی تھی، یعنی ان کی نماز دکھلاوا کے لیے ہے، جو شرک ہے، دکھلاوا بھی شرک۔ آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھیے، اس سے معلوم ہوگا ریا یہ بھی شرک کا ایک حصہ۔ تو اس لیے ان منافقین کا حال کیا ہے؟ ان منافقین کا حال یہ ہے کہ وہ نماز سے بے پرواہی نہیں، نماز ترک کر دیتے ہیں۔ تو جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ الذین هم یراؤون، ریاکاری کرتے ہیں وہ، یعنی ریاکاری کرنے کا مطلب چاہتے موقع آتا ہے نماز کو دکھانے کا کہ لوگ یہ سمجھے کہ مومن ہے، یہ مسلمان میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور باقی نماز پڑھتے تھے، یہ منافقین حال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور آپ کے ساتھ نماز میں شریک رہتے تھے منافقین، مدینہ المنورہ میں نماز میں حاضری ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے عملی طور پر کہ ہم تمہارے ساتھ، ہم منافق نہیں ہیں۔ حالانکہ منافق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہلے بتا دیا گیا، مدینے میں کون کون منافق ہے، پوری لسٹ موجود تھی آپ کے پاس۔ یہ منافقین کا حال ہے۔ اور پھر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، دیکھو یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، لفظ معون۔ معون کے اصلی معنی ہے شے قلیل و حقیر، حقیر چیز، لیکن جمہور مفسرین نے جو اس کی تفسیر کی ہے کہ معون زکوٰۃ پر ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اسے روکے رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جس سے زکوٰۃ کم نہیں دے گا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اس لیے وہ انکار کیا، وہ مانتا ہی نہیں، وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو جمہور مفسرین کہتے ہیں کہ معون زکوٰۃ ہے، اور بعض علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ اتنا بخیل ہے کہ ایک چھوٹی چیز ہے، کلہاڑی ہے، برتن ہے، نمک ہے، کہ اپنے پڑوسی سے ضرورت کے وقت مانگ لیتے نا۔ ربی کسی کا ایک دم سے کوئی مہمان آیا، دیکھا کچن میں پہنچے تو پتی ختم ہو گئی، تو پڑوس سے کہتے ہیں تھوڑی سی پتی دے دو، آ جائے کہ تو دے دیں، ہے نہیں ہے، نمک مانگ لیا، کچھ بھی ضرورت پڑ جاتی۔ تو یہ ایسے خسیس ہے کہ زکوٰۃ تو درکنار، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی بڑا کر دیتے ہیں۔ یہ ایسی طبیعت کا اندر خصت ہے، اور ایسا مخلص کی طبیعتوں کے اندر ہے کہ یہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی دینے سے انکار کر دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں کہ نہیں بھائی۔ تو ساری بات ہے، جو آدمی نمک نہیں دے رہا اپنے پڑوسی کو، وہ زکوٰۃ کیا دے گا؟ وہ زکوٰۃ دے گا؟ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ جو اپنے پڑوسی کو، ضرورت مند کو، وہ بھی وقتی طور پر جو آپ کو واپس مل جائے گی، تھوڑی سی چیز دے رہا، بھائی کسی برتن کی ضرورت پیش آ ہوتا ہی ہے، مہمان آ گیا آپ کے یہاں بہت سارا، پر ہمارے ہاں
مثلا بڑا کوکر نہیں ہے بھائی پڑوس میں کوکر ہے چلو وہاں سے منگا کے اس کو پکا دیں گے، اس کیا پہنچے تو اس نے انکار ہی کر دیا۔ تو جو آدمی اتنے سے برتن کو نہیں دے سکتا جبکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے چاہیے، مستقل نہیں لے رہا، وہ واپس کر دے گا، تو وہ جب اتنی سی چیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو زکوٰۃ کیسے دے دے گا؟ یعنی ان کی خست کو بیان کرتا ہے، ان کے بخل کو بیان کرنا ہے کہ زکوٰۃ جو اعلیٰ ترین چیز ہے، جو آدمی اس برتن کو ضرورت کی چیز اپنے پڑوس کو نہیں دے رہا، اس کو انکار کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ کیسے دے سکتا ہے؟ تو وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو وہ کیا کر دیتا ہے؟ منع کر دیتا ہے، اور زکوٰۃ بالکل نہیں دیتے۔ اچھا یہ بات کس کے متعلق ہے؟ یہ کافرین کی صفت ہے، زکوٰۃ کی چلوانی نہیں دے رہا، زکوٰۃ مسلمان بھی نہیں دے رہا پوری زکوٰۃ۔ ایک صاحب سے میں نے کہا تھا جی ہم تو بس اپنا اندازے سے نکال دیتے ہیں، تو ان کی انکم ٹیکس بھی اندازے سے دے دیا کرو، انکم ٹیکس میں باقاعدہ چیئے کرے گا، ہے نا، آدمی بیٹھائے گا، وہ پورے سال کا حساب پورا لکھے گا، آپ کا کیا آ رہا کیا جا رہا کیا خرچ ہو رہی ہے، کیا آمد ہے کیا جامد ہے، پورا لکھتا ہے۔ زکوٰۃ اندازے سے دیتے ہو، اپنا حساب پورا رکھتے ہو، حکومت کی گرفت سے بچنے کے لیے تو پورا حساب رکھ رہے ہو، اللہ کے گرفت کا اور اللہ کے عذاب پر ڈر نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں رکھ رہے، کہہ رہے کہ ہم تو ایسی دے دیتے ہیں، جبکہ اس کا تو اور زیادہ حساب رکھنا چاہیے، اس کا حساب اور زیادہ رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کا حساب پورے رکھے، معلوم ہو تو فکر نہیں، اگر فکر ہوتی تو یقیناً وہ اس بات کا اہتمام کرتا۔ ایک صاحب ہے ہمارے جاننے والوں، بڑا کاروبار، تو دیکھیے یہ ہوتی ہے فکر کی بات، تو حساب ان کا ہوتا ہے، جو بل کٹ رہے ہیں، جو مال آ رہا ہے، سب کمپیوٹر میں چل رہا ہے، تو انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنوایا زکوٰۃ کے نام سے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ ہے کہ چونکہ بڑا کام ہے، ہر چیز کا حساب رکھنا ظاہر بات ہے تو مشکل ہوتا ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا، جو اسٹاک آیا وہ بھی چھوڑا ہوا ہے، جو بل بن رہا ہے وہ بھی، تو جو اس کا 2.5% وہ زکوٰۃ والے سافٹ ویئر میں چلا جاتا ہے، جو بل کاٹیں گے اس کا 2.5% ادھر جمع ہوگا، آٹومیٹک چلا جاتا ہے۔ جب پورا سال ہوتا ہے آخری سلپ دیکھ لی کتنا ہے، اسی کے اعتبار سے زکوٰۃ دیتے۔ یہ فکر کی بات ہے، یہ فکر کے ساتھ ہمیں فکر ہی نہیں، اس لیے تو کوئی پوچھنے والا تھا، ہاں اس کی فکر ہے کہ اگر ذرا سا بھی پیسے میں دکھنے میں آگے پیچھے ہو گیا، بھائی آج کل انکم ٹیکس والے پر نا کبھی بھی ریٹ پڑ سکتی ہے نا، چوکس رکھ رہا نظام کو، اور اللہ کے ریٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اللہ کی ریٹ کب پڑ جائے یہ فکر نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کی ریٹ کیسے پڑے گی؟ ارے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تم اس مال کی زکوٰۃ نہیں دو گے، کوئی آفت سمامی بارش آ گئی، پانی بھر گیا، سارا مال ہلاک ہو گیا، چپکانے لگی، کیا ہوا؟ ارے تار شارٹ ہو گیا تھا، سارا مال جلتے پاکستان ہو گیا، وہ تار شارٹ نہیں ہوا تھا، زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، اللہ نے دکھلا دیا کہ تم زکوٰۃ نہیں دو گے، اصل ہی ختم ہو گیا۔ یہاں تو اگر کہیں انکم تھوڑی سی چھپانی تو انکم ٹیکس والے ذرا سا پکڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ دو تم بچانا چاہ رہے تھے نا، اور پھر یہ تو دیکھو کہ بِشَيْءٍ قَلِيلٍ، معاون کے معنی میں نے بتایا کہ اصلی معنی کیا ہے، شے قلیل حقیر، زکوٰۃ تو شے قلیل ہی ہے، بھئی زکوٰۃ تو قلیل ہے، 100 روپے میں آئی لوگیاں ہوا قلیل، 97.5 تو پھر بھی بچ رہا ہے، 2.5 خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے۔ ارے 100 روپے تو اللہ نے دیے نا، اگر اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے کہ 100 کے 100 اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، تب بھی ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ سارا کا سارا مال اللہ کا کیا ہوا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ لیکن اللہ ہماری نفسیات سے واقف ہے، خدا بندہ قدوس نے کیا فرمایا، پر 2.5% دے دے، 97.5 کا فائدہ تمہارا۔ تو آدمی یہ تو دیکھتا کہ 2.5% جا رہا، ابھی 97.5% بچی تو رہا، اسے نہیں دیکھتا، 2.5% کو دیکھ رہا اپنے، صاحب 2.5% جا رہا۔ اور دوستو
دیکھو زکات دینا بھی ہمت والے کا کام ہے. توفیق اصل تو اللہ کی طرف تھی. زکات جب ہزاروں میں جائے تو اتنا محسوس نہیں ہوتا. اگر کروڑوں میں جاتی نا بھائی کسی کے پاس 100 کروڑ روپے ہے تو ظاہر بات ہے 2.5 کروڑ ہوگا. 2.5 کروڑ روپے زکات کے جائیں گے تو 2.5 کروڑ کیا رہا. ارے بھائی 97.5 کروڑ تو بچی رہا ہے. یہ تو ادھر دیکھو, ادھر کیوں نہیں دیکھ رہے؟ 2.5 کروڑ روپے کیوں نظر اندواری کہ 2.5 کروڑ روپیہ جا رہا تھا زکات میں دے رہے. ارے بھائی اللہ کا اللہ نے دیا ہے, اللہ کا خوش دلی کے ساتھ زکات تو تنگی نہیں ہونی چاہیے. طبیعت کے اندر آدمی ضیق محسوس نہ کرے. اللہ کا حق ہے, خوشی خوشی دو. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھو تو دیکھو وہ 2.5% کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 250% دے دے. یہ کیا مشکل ہے. ایک ساتھ سہارنپوری کے میرے پاس آئے, یہی گزرے, کہنے لگے ایک مندر بنانے کا آرڈر آیا, بڑا مندر بنانا. کہنے لگے تقریباً 12.5 لاکھ روپے کا آرڈر. وہ پوچھ رہا تھا کہ مندر بنا سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے کہا نہیں, مندر کا آرڈر مت, مندر مت بنانا. ظاہر بات ہے کہ آدمی کو 12.5 لاکھ روپے کا آرڈر آتے ہوئے بہرحال اللہ تعالیٰ جس کو پختگی دے, وہ دوسرا دن آیا کہ جی میں نے تو منع کر دیا. ظاہر بات ہے کہ احساس تو ہوتا ہے نا آدمی کو, بھائی اتنا بڑا آرڈر تھا چلا گیا, ہاتھ سے نکل گیا. پھر وہ دوسرے دن مجھے بتانا ہے کہ جی میں نے منع کر دیا. مجھے دیکھیے اللہ پر یقین رکھ, خداوند قدوس روزی دینے والا ہے. روزی اللہ کے اختیار میں, کسی کے اختیار میں نہیں ہے. یقین جانیے 15 دن کے بعد وہ آدمی آیا, کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو کچھ خبری سنا. تو میں نے کہا بھائی کیا؟ کہ میرے پاس 18 لاکھ روپے کا آرڈر ہے. میں نے دیکھا آپ جمع رہے اور اس کام کو آپ نے نہیں کیا. خداوند قدوس نے آپ کا اقتدار بیٹھ سکے. اللہ تعالیٰ امتحان کرتے ہیں, آزمائش لیتے ہیں, آزماتے ہیں. ذرا تزلزل پیدا ہوا اور یہ انسانوں پر اس کی نظر انسان پر ٹک گئی. اللہ نے چھوڑ دیا کہ جا تیری نظر انسانوں پر ہے, تو اپنی ضرورت کو وہی سے پورا کر. اور جب اللہ پر نظر ہوتی ہے تو اللہ پورا کر. تو اس لیے انسان کی طبیعت میں یہ نہیں آنا چاہیے ایک بوجھ سمجھ کر زکات مت دو, بوجھ سمجھ کر نماز کو ادا مت کرو کہ یہ بوجھ نہیں. خوش دلی کے ساتھ, لیکن اللہ نے ہم پر ایک فریضہ عائد کیا ہے, ہم اس فریضے کو ادا کرتے ہیں خوشی کے ساتھ. زکات کو خوشی کے ساتھ دو. جو لینے آ رہا خوش دلی کے ساتھ اس کو زکات دو. یہ نہیں منہ چڑھا رکھا ہے, منہ بنا رکھا ہے, کبھی انسانوں کو ڈانٹ رہا, گالیاں دے رہا. تو زکات دے رہا ہوں, کیا مذاق کر رہا, کیا کھیل بنا رکھا ہے, کوئی ٹنڈے ادا کر رہے ہو. بھائی اپنا فریضہ ادا کر رہے ہو تو فرض تو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یہ تو منافقین کی حالت ہوگی, وہ دیتے نہیں سرے سے, وہ سرے سے دیتے ہی نہیں ہے. وہ حال تمہارا ہو. کیا کیا؟ پیسے رکھے. اب تو ایسا نہیں, پہلے کے واقعات ہو سکتے. کیوں ہوگا؟ پیسے رکھے, مٹکا بھرا. ایک ساتھ سنا رہا تھا, سچا ہے جھوٹا اللہ جانے, کہ مٹکے میں پیسے رکھے, کیوں رکھا؟ اس کو دینا بھائی میں سے کام. اب آگے وہ تھوڑی دور گیا, اس کے پاس پہنچا کہ ہاں بھائی یہ مٹکا بیچ رہا ہے. کہانی بیچ. اب اسے کیا پتا اس کو پیسے میں رکھے. اس نے کہا کتنے کا؟ جی 100 روپے لوں. کہ نا جی 80 روپے دے. اب وہ بیچارہ سوچ رہا ہے کہ چلو 80 ملنے کیا, کیوں مجھے بھی وہاں جا کر بھی بیچ رہے تھے, ابھی یہی پیسے مل رہے. وہ 80 روپے میں خرید کے دے آئے. اب بڑا خوش ہے کہ میں اس کو زکات ادا ہوں. وہ زکات کیا ادا ہو گئی؟ دھوکہ دے رہا. دھوکہ نہیں دے رہا. وہ جو پیسے رکھے ہیں, بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں جب زکات کا سال پورا ہونے کے قریب آتا ہے نا, تو وہ جو اپنی ملکیت کی چیزیں ہیں, جو نابالغ بچے ان کو مالک بنا دیتا ہے. تو مسئلہ پوچھنے آتے ہیں کہ جی وہ میں نے سال پورا ہونے سے پہلے وہ چیز میں نے اپنے بچے کے نام کر دی تھی. تمہاری کیوں کی تھی؟ کیوں کی تھی؟ وہ اس لیے کی تھی کہ نابالغ پر زکات نہیں ہے, اس کی ملک رہے گی تو زکات نہیں ہوگی, میری ملک میں رہے گی تو مجھے زکات ہے. واہ جی واہ. ارے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اللہ تو تمہاری نیتوں سے واقف ہے, تمہارے دلوں کے رازوں سے واقف ہے, تم اس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو.
कितना बड़ा धोखा है ना। बचने के लिए ज़कात से, जब खुशदिली के साथ ज़कात तो उस ज़कात की बरकत से देखो, तजर्बा करके देखो, अल्लाह मान में इजाफा करेगा, अल्लाह मान में इजाफा करेगा। तो इसलिए हौसले के साथ ज़कात देनी चाहिए। उसके अंदर ज़कात को रोकना नहीं चाहिए भाई। हाँ, तहकीक करके दो ये ज़कात का मुस्तहिक है भी या नहीं है, मुस्तहिक हो तो दो, नहीं मुस्तहिक है तो दे देना चाहिए, इसकी तहकीक कर लेनी चाहिए। बहरहाल यहाँ जो बताया जा रहा है शरीफ बाबू, ये मुनाफिकीन का हाल, काफिरीन का हाल बयान किया जा रहा है कि वो तो ऐसे करते नहीं, इसलिए कोई कतई ईमान नहीं है तो वो अदा कहाँ से करेगा। तो मोमिन को भी चाहिए कि वो इसमें बुखल से काम न दे, बल्कि जब दे तो खुशदिली के साथ दे, इखलास के साथ दे। ये चीज याद रखना। ज़कात देने से अगर आप पर फर्ज है तो फर्ज तो अदा हो जाएगा आपका। अगर आप मुफ्ती से फतवा पूछेंगे, अगर उसमें इखलास नहीं है, दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए आप कोई काम कर रहा है, तो उससे ज़कात फर्ज तो अदा हो जाए, लेकिन उस पर जो नतीजा मरतब होना चाहिए वो नतीजा मरतब, नतीजा उसमें बड़ा जो अजर उसमें मिलना चाहिए। भाई अगर सालन में नमक ना हो और आदमी खा ले तो पेट तो भर जाएगा, और नमक डालने से वो जायका लज्जत पैदा हो जाती है ना, तो फर्ज तो अदा हो जाएगा आपका, लेकिन उसमें जो लज्जत पैदा होती, जो अजर मिलता, इखलास न होने की वजह से वो अजर आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब आप ज़कात दे रहे हो, कोई भी नेक काम कर रहे हो, तो उसके अंदर इखलास होना चाहिए, रिया, नुमूद और दिखलावे से बचना चाहिए। बचेंगे अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इबादत फरमाए। हदीस में भी आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला युराई फक़द अशरका, जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया। तो इस सूरत में रियाकारी को भी कुफ़ार और मुनाफिकीन के अफ़आल क़बीहा वो ज़रीमा में जिक्र किया गया। मोमिन की शान से ये बईद है कि कोई मुनकर काफिर ही इस मर्द में गिरफ्तार हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता है। मोमिन को जो काम भी करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता है। तो हम जो काम भी करें अल्लाह के खुशनुदी के लिए करें, किसी को दिखलावे के लिए हरगिज़ काम ना करें। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक इनायत फरमाए। सूरह माऊन की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह यह हमारी मुकम्मल हो गई। अल्लाह ताला